معزز و محترم سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے میں مقدسہ کے توسط سے تین اجتماع کے جمعہ کے بعد چونکہ یہ حرمین شریفین کی حاضری کی حساب کے لیے حاضر ہوا تھا، آج اپنے اسی تسلسل کو گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم اس کو چھوڑ کر گئے تھے، تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اور جب قرآن ہمیں ضرورتاً سمجھ آ جائے گا اپنی ضرورت کے مطابق، اور ہر شخص کو اس کی فہم کے مطابق قرآن سمجھ آتا ہے، جس کا جتنا ذوق ہے، جس کا جتنا علم ہے، جس کا جتنا تقویٰ، اس کے مطابق سمجھ آتا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات سے کہ ہم نہ ہی زیادہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی زیادہ تقویٰ ہے اور نہ ہی صلاحیت ہے، ہمیں تو جو کچھ بھی عطا فرمائے گا وہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ تیرا فضل اور تیری رضا اور تیرا کرم وہ متقی لوگوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی ہے۔ تو سو قرآن حکیم کی تفہیم کے لیے ہم گفتگو کرتے ہیں، تو کسی آج کا یہ مہینہ جو مبارک شروع ہو رہا رمضان المبارک، قرآن اور رمضان اللہ سے محبت ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھتے آئے کہ جس شخص کو پورا سال قرآن حکیم دیکھنے کی بھی توفیق نہیں میسر آتی، ماہ مقدس میں وہ شخص بھی قرآن حکیم اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے ہاتھوں میں تھام لیتا ہے۔ تو سو ہم آج کی اس گفتگو میں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رمضان ہمیں کیا عطا کرتا ہے، تاکہ اول روز سے ہی ہم سمجھ جائیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، تاکہ ہم ان کی اس مقدس مہینے کی عظیم ساعتوں کو ہم سے وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ اللہ کے فضل خاص ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے لیے بعض دن ایسے بنا دیتا ہے کہ جس دن جن دنوں کو اتنا خاص بنا دیتا ہے اپنی رحمت کے سبب سے، بعض مہینوں کو خاص کر دیتا ہے، بعض راتوں کو خاص کر دیتا ہے، بعض ساعتوں کو خاص کر دیتا ہے، اور ان کی سب چیزوں کا اظہار
ساتھوں میں، ان راتوں میں، ان گھڑیوں میں، ان مہینوں میں جو ہمارے اوپر آتی گزرتی، یہ دو طرح نیچے سے یا تقویٰ کا نور اور پرہیزگاری اوپر اٹھتی ہے، یا اللہ کی حسرت بری آواز اور آنکھ اوپر اٹھتی ہے، اور اوپر سے یا اللہ کی محبت کی لہریں بننے کی طرف آتی ہے، یا اس کی آنکھ کو درگزر کی لہریں آتی ہے، یا محبت کی لہریں اوپر سے اترتی ہے، یا آنکھ کو درگزر کی لہریں اترتی ہے، اور نیچے سے یا تقویٰ کا نور اوپر چڑھتا ہے، یا گناہگار کی حسرت و آخری ایک آواز اوپر چڑھتی ہے۔ تو دونوں چیزیں نیچے سے جب اوپر جاتی ہیں تو دونوں فرض اوپر سے نیچے آتے ہیں، اور جب یہ دونوں کام اوپر سے اور دونوں آرزویں اور تقویٰ نیچے سے اوپر جاتا ہے، بیابان جب اوپر کی طرف بڑھتے ہیں تو درمیان کی ساری مخلوق جتنی ہے، ملائکہ، درمیان کی ساری مخلوق پھر ہم کو معبود کے تعلق کے لطف اٹھاتی ہے، اور پھر ملائکہ عظیم تعداد کے اندر اوپر سے نیچے آتے ہیں اور نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ جب نیچے سے بندوں کی آنکھیں سسکیاں خوف ڈر دعا آرزویں کچھ فرشتے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور کسی کا تقویٰ راتوں کی شب بیداری، کسی کا روزہ، کسی کی تلاوت، کسی کی خیرات، کسی کے صدقات، کسی کی دعائیں، جب کچھ فرشتے یہ لے کر اوپر جاتے ہیں اور کچھ ملائکہ یہ آرزویں، یہ حسرتیں، یہ دعائیں، یہ خدا یہ لے کر اوپر کرتے ہیں، اور اوپر سے کچھ ملائکہ فضل لے کر اوپر رہے ہوتے ہیں، کچھ رضا لے کر اوپر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ملائکہ کا نیچے سے اوپر جانا اور یہ اوپر سے نیچے آنا، یہ ایک کشش ستم پیدا کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ زمین ایک کشش ستم کرتی ہے فضا، اور یہ ملائکہ اپنے اوپر اور نیچے کی یہ ساری حرکتوں کو لہروں سے نظام پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو اب آپ کو معلوم ہوا کہ جمعے کے دن کے اندر کی ایک ساتھ ایسی آتی ہے جس ساتھ میں رب کی رحمت اور بندے کی جو کیفیت ہو وہ بہت قریب ہو جاتی ہے۔ بندے کی جو کیفیت میں نے عرض کر دیا، دو ہی قسم کی کیفیت ہے، یا گناہ کی شدت نے اس کی آنکھوں سے آنسو نکال دیے ہو، یا تقویٰ اور طہارت کی پاکیزگی نے اس کے دل کے اندر مسلط کی لہریں اٹھا دی، دونوں قسم۔ اور فضل اللہ تو رمضان کا یہ جمعے کے دن کے اندر کی ایک ساتھ ایسی ہے جب یہی چیز یہی کیفیت پیدا ہو، اور یہ کیفیت کہ گناہگار رحمت سے حصہ کم پا رہے ہیں اور متقی اور پرہیزگار اس کی رضا سے حصہ اس وقت پا رہے ہیں۔ یہ کیفیت ایمان کے غیر والوں کو محسوسات کی صورت میں ملتی ہے، اور جن کا ایمان غیر سے شعور میں بدل گیا ہے ان کو نظارے کی صورت میں ملتی ہے۔ ان کو کس صورت میں ملتی ہے؟ نظارے کی صورت میں ملتی ہے، ان کو محسوسات کی صورت میں ملتی ہے، ان کو دیدار کی صورت میں ملتی ہے، محسوسات کی صورت۔ اور جب تک ایمان کو مینون بالغیب غیر کے درجے میں رہتا ہے، غیر کے درجے میں جب تک ایمان رہتا ہے تو انسان خوشیاں محسوس کرتا ہے، فرق محسوس کرتا ہے، عبادت، نماز، فرائض کی پابندی، حرام سے اجتناب، سنن اور نوافل کی کثرت، یہ چیزیں جب انسان کو ہوتی ہے تو ایمان
یہ بھی اللہ کا فضل ہوگا. اور جب خوف کسی بندے کے اندر ڈال دے یہ بھی اللہ کا کیا ہے. اور جس میں وہ اپنا فضل نہ کرنا چاہے اس کے دل میں نہ خوف ڈالتا ہے نہ رحمت ڈالتا ہے. اس کے دل کو ایک پتھر بنا دیتا ہے. اس کے دل کو کیا بنا دیتا ہے؟ پتھر بنا دیتا ہے جس کے اوپر کسی بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا. نہ باغ کا، نہ تبلیغ کا، نہ بیماری کا، نہ تکلیف کا، نہ دکھ کا، نہ درد کا. وہ دل میں پتھر کے ماننے ہو جاتا ہے تو کسی کے احساس کو محسوس نہیں کرتا. ایسے ہی دل کو مردہ دل کہا. ایسے ہی دل کو کیا کہا جاتا؟ مردہ دل کہا. اور اب آئیے یہ ساعتیں، یہ راتیں، یہ گھڑیاں اور یہ مہینے جو رب اپنے فضل سے ہمیں عطا کر رہا ہے ان گھڑیوں کو ہم ضائع کریں. ہم کہتے ہیں نا ایک استعمال کرتے ہیں کہ یہ کرنا ثواب ہے اور یہ کرنا گناہ ہے. ثواب اور گناہ، یہ ثواب کس کو کہتے ہیں اور یہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ثواب کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ ثواب کہتے ہیں کہ جب اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ایک نگاہ ہمارے دل میں ڈال دے اس کو کہتے ہیں ثواب. اور جب اللہ اپنی ناراضگی کے سبب سے اپنی لطف کو عطا اپنی نگاہ کو ہٹا لے کہتے ہیں گناہ. جس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ. آسان آپ کو سمجھایا جب اللہ اپنے لطف کو عطا اپنی نگاہ کسی بندے پہ ڈالے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثواب. اور جب لطف کو عطا کی نگاہ اپنے بندے سے ہٹا لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ. اب اپنے لطف کو فضل و کرم کی نگاہ جب ڈالے کسی بندے پر تو وہ کتنی دیر کی ہے؟ اتنی ہی دیر کا ثواب اس کو مل سکتا. آپ نے نماز 2 رکعت فجر کی ادا کی، کتنی دیر آپ رب کے ساتھ رہے اتنی ہی دیر کی نگاہ کی آپ کو میسر ہے. ذکر آپ نے شروع کیا، کتنی دیر محفل ذکر میں رہے، کتنی دیر توجہ کی آپ کی رب کی طرف. تو سنو لوگوں، جتنی رب کی طرف آپ کی توجہ ہوگی اسی قدر رب کی توجہ آپ کی طرف، اسی قدر اللہ کی توجہ آپ کی طرف. پھر جس قدر آپ کی توجہ پیوریفائی ہوتی ہو، بالکل صاف ہوتی ہو، تنہا ہوتی ہو، بالکل مخلص ہوتی ہو، جس قدر آپ کی توجہ ہر شے سے کٹ جائے گا جب جھوٹی ساری علاقوں کو آپ نیچے چھوڑ جائیں، خواہش کو، تمنا کو، جھوٹی آرزو کو، جھوٹے تعلقات کو جب سب چھوڑ جائیں اور الہ سارے رہ جائیں اللہ ہے، تو جس قدر اللہ آپ کے دل و دماغ میں ہوگا اسی قدر اس کی توجہ ہو جائے گا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے. اب آئیے ہم ظاہر کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے آئین الہی ہے، خوبصورت کتاب ہے، جامع کتاب. لا ریب فیہ یہ جو فضل بانٹتی ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور یہ جو کرم عطا کرتی ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں. اللہ نے اور اس کے حبیب کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم ایک آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں. اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے کیا کرے؟ محبت کرے، تو اس کو چاہیے
چونکہ یہ جس شخص کے اندر جس قدر زیادہ انرجی ہوتی ہے، جس قدر تقویٰ طہارت پاکیزگی کی زیادہ طاقت انرجی ہوتی ہے، اسی قدر وہ بارش کائنات سے لہروں کو کھینچ سکتا ہے. تو کائنات کی سب سے زیادہ طہارت عالم خلق ہو یا عالم امر، اس میں سے سب سے زیادہ توانائی والی جو شخصیت ہے، جو وجود ہے، وہ وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دامن محمدی میں پناہ لے لو تو اللہ کی ساری محبت کی لہریں آپ کی طرف آ جائیں. قرآن نے خود کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگوں تم میری اطاعت اور اتباع کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ اللہ کے. تو یہ راستہ بڑا آسان ہے، یہ راستہ بڑا آسان اور محفوظ ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت کرے، اللہ کو ہم سے بندے سے کیا کرے؟ محبت کرے. مگر بندہ جب اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوگا تو بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اور رب جھوٹے دعوے کو قبول نہیں کرتا. ادھر پھر پڑھنا پڑ جاتا. آقا کی محبت کے کئی دعوے دار کام کرے، کئی دعوے دار پڑھ رہے، خوب سائل پڑھ رہے، خوب سائل کیا ہوگا؟ پڑھ رہے دعویٰ کیا ہوگا؟ حضور اپنی محبت کے دائرے پردہ ڈال دیتے ہیں اور رب پردہ نگاہ کر دیتا، وہ چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتا، وہ چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتا، بالکل ادھیڑ کے رکھ دیتا. اللہ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں کئی پڑھتے رہتے، کئی پیر، کئی فقیر، کئی ملا، کئی عالم، کئی درویش، کئی اس گزری میں پڑھتے رہتے ہیں. نام محبت کا ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، کیونکہ محبوب رحمت اللہ علیہ ہے، پڑھتا رہتا ہے. لیکن رب ایسا نہیں ہونے دیتا، رب ایسا بالکل نہیں ہونے دیتا، وہ بالکل ننگا کر کے باہر رکھ دیتا ہے، سارا چھین کے باہر رکھ دیتا ہے. اولاد، ماں، جان، اب میری محبت کرتے ہو تو جس طرح میں آہت ہوں تو بھی باہر رہ جائے گا، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ باہر رہ جائے گا. میں اپنی محبت کو بڑی عجیب انداز میں چونکہ کہاں شریک ہے، لہذا اپنی محبت میں کسی کو شریک بھی نہیں ہونے دیتا، لہذا اپنی محبت میں کسی کو شریک بھی نہیں ہونے دیتا. محبوب کی محبت میں کرنے میں پڑھتے رہا کرو، جس طرح بہت سارے تو کن جن کو لوگ تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ادھر جھوٹے بھی چلے جاؤ گے، سچی محبت نہیں بھی ہوگی تو محبوب پردے نہیں پاتے، وہ محبوب پردے کرتے رہتے. اللہ کے عظیم پردے کسی کے پھاڑتے نہیں. اب ہمارے یہاں کے جو مینو نمبر ہے یہاں کے ساری کتاب والے وکیل متقین، یہ کتاب ہدایت، سراپا انوار، سر انوار، اور یہ متقین کے اندر مزید نور پیدا کرتا ہے. متقین، تقویٰ. اور آپ جو مہینہ آ رہا، اس مہینے کے اندر تقویٰ کو مزید صلاحیت ملتی ہے، متقین کو مزید انرجی ملتی ہے. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو، ہم نے روزوں کی وہ پوری پریکٹس جو سابقہ دوستوں کو، لوگوں کو دی تھی، نبیوں کو، وہ ساری آپ کو بھی دی ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم کیا بن جاؤ. اور قرآن نے یہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب
لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے. اور میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا تھا متقی کیا ہے؟ متقی وہ ہے جو بدی کو چھوڑنا چاہے, اس سے جان چھڑانا چاہے اور نیکی کی طرف جانا چاہے, اس کو متقی کہتے ہیں. برائی کو چھوڑنا چاہے, اس سے پیچھا چھڑانا چاہے اور تقویٰ اور طہارت اور نیکی کی طرف جانا چاہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھو میں لفظ جانا چاہے استعمال کر رہا ہوں. اس لفظ کے اندر انسان کا اختیار موجود ہے, انسان کی بے اختیاری نہیں ہے. چونکہ رب نے اختیار کیا ہے تبھی تو احتساب بھی دے گا, تبھی تو احتساب بھی حضرت نے حساب اور احتساب کب کرے گا؟ اختیار کیا. گائے بھینس بھیڑوں پرندوں سے احتساب تو نہیں ہوگا, اس لیے تو کو اختیار نہیں دیا ہوگا. اس کو اختیار کیا کہ میری محبت کی چراغاہ میں جب چاہے تو چاہے, اور ان نعمتوں کا آخر میں مجھے حساب دینا ہوگا. مکمل بات اختیار کرنا ہے انسان, بدی کی طرف جائے یا نیکی کی طرف جائے, عبادت کی طرف جائے یا خیرات کی طرف جائے, مکمل بات اختیار کرنا ہے. اب جس یہ خاص بات سمجھے, جب انسان کو مکمل بات اختیار بنا دیا ہے نا, تو پھر وہ جب تقویٰ طہارت پاکیزگی عبادت محبت کی طرف جاتا ہے تو اس کے اس اختیار کو چھینتا نہیں, بلکہ مزید بڑھانا اس کو زندگی میں اختیار دیتا ہے. کرنے کے بعد بھی اس کو مختار بڑھاتا ہے, اختیار بڑھتا رہتا ہے, اختیار بڑھتا رہتا ہے, اختیار کم نہیں ہوتا. صرف موت جس کو کہتے ہیں نا, مرنا, حیات ایک حرکت ہے جسمانی کا نام, حیات ایک حرکت ہے جسمانی کا نام, حرارت کا نام حیات زندگی. موت کیا ہے؟ اسی جسمانی جو انسان کے اندر جو جسم ہے, اس کے اندر جو حرارت ہے, موت مٹنے کا نام نہیں ہوگا, موت انتقال حیات کا نام ہوگا. انتقال انسانی زندگی میں اس کی شکلیں بدل کی جاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے یہ انسان کے میں علاج کرنا, پھر عالم ارواح کرنا, پھر مختلف پھلوں کی صورت میں, حیوانات کی غذاؤں کی صورت میں, مختلف چیزوں کی صورت میں اس کائنات میں تھا. پھر وہ سارے پھل, جو ساری سبزیاں, جو سب چیزیں آپ کھاتے تھے وہ جواب, پھر سورج کی طرف میں جاتے ہیں تو ایک شکل اور بنتی, وہ رہنے والوں میں جاتے ہیں تو ایک شکل اور بنتی, پھر کائنات کے اندر میں آتے ہیں تو ایک شکل اور بنتی. یہاں سے جب تمہارا آخرت ادھر ٹرانسفر ہوتا ہے تو ایک شکل و صورت اور بنتی. تو زندگی اختتام زندگی, موت اختتام زندگی کا نام نہیں ہے, انتقال زندگی کا نام. موت اختتام زندگی کا نام نہیں ہے, انتقال زندگی کا نام ہے. زندگی منتقل ہوتی ہے دوسری جگہ, دوسرے کام, دوسری جگہ, مگر سامان کہاں سے لے کے جائے گیا؟ سامان اس جگہ پہ زندگی میں سامان یہاں سے لے کے جائیں گے, اور وہ سامان جو وہاں لے کے جائیں گے ہم, یہاں کی زندگی کا سامان زیادہ تر سامان یہاں کی زندگی کا آپ دیکھ رہے ہیں, اندازہ کر سکتے ہیں. جس کے اندر یہاں جتنی زیادہ صلاحیتیں ہیں اتنا ہی سامان زندگی زیادہ اس کے پاس. ایسا یہ نہیں, جس کے اندر زیادہ صلاحیتیں ہیں اتنا سامان حیات اس کے پاس. تعلیم اس کے ذریعہ بنتی ہے, عقل و تدبیر اس کا ذریعہ بنتی ہے, محنت اور جدوجہد اس کا ذریعہ بنتی ہے. تو جب دنیاوی گھر, آسائش اور آرام کے جدوجہد کے بغیر, سرمایہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا, تو جب یہ ٹرانسفر, لائف ٹرانسفر ہوتی ہے, جب انتقال ہوتا ہے, تو اس دنیا میں بھی تم نے ساتھ کچھ لے کے جانا, چونکہ وہ دار جزا ہے, دار العمل ہے, دار العمل کیا ہے اور دار الجزا. اب جس کے پاس جس قدر زیادہ سکہ ہوگا وہاں پہ, اسی قدر اس کی جنت نصیب ہوگی. جس کے پاس جتنا زیادہ, اب کرنسی کے ریٹ بھی ہوتے ہیں نا, کچھ نہیں دے ان کا ریٹ بھی ہے,
تو جس قدر جتنی حکومت زیادہ کمزور یا معیشت زیادہ کمزور ہوتی ہے اسی قدر اس کی کرنسی کے ریٹ بھی لگتے ہیں نا. اسی طرح گناہگار اور متقی پرہیزگار ایک نبی کی نیکی کا ریٹ کچھ اور ہوگا. پھر نبیوں میں امام الانبیاء کے سجدے کی قیمت کچھ اور ہوگی. اسی کو قرآن کہا ہے سجدہ جسے تو بنا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو جس طرح کے کرنسی کے اور ڈالر حکومتوں کے اس کے بیٹے وزن پہ معیشت کی مضبوطی پہ ہے اسی طرح نیکی اور تقویٰ کی قیمت بھی اس کوالٹی پہ ہے. حسین کے سجدے کی کوالٹی کچھ اور حسین کے سجدے کی کوالٹی کچھ امام زین العابدین کے سجدے کی کوالٹی کچھ اور معین الدین اجمیری چشتی کے سجدے کی کوالٹی کچھ اور نظام الدین اولیاء کے سجدے کی کوالٹی کچھ اور مجدد اقتصادی کے سجدے کی کوالٹی کچھ اور ہمارے سجدے کی قیمت اور کوالٹی کچھ. تو جس طرح یہاں ملکوں کی معیشت کی مضبوطی پہ ان کی کرنسی کی قیمت رہتی ہے اسی طرح آخرت میں تقویٰ حالت اور محبت اور پاکیزگی پہ ان کی نیکی کا ریٹ لگے گا. اور جب ان کی نیکی کا ریٹ اس طرح لگے گا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کروں گا جو سب سے بلند ہوگا. بلند ترین مقام محمود ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تمہاری بہت ہو کہ نیکی جس قدر آپ اس کی کوالٹی بڑھائیں گے نیکی کی جس قدر آپ کیا بڑھائیں گے کوالٹی نیکی کی کیسے بڑھے گی کس طرح کوالٹی نیکی کی بڑھے گی. آپ جس قدر اپنے آپ کے اندر جس قدر آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ کرتے رہیں گے جس قدر آپ اپنے آپ کو مخلص کرتے رہیں گے اور جس قدر آپ اپنے آپ کے اندر اخلاص پیدا کرتے رہیں گے اسی اخلاص سے قیمت لینے کی آپ کی نیکی اسی اخلاص سے نیکی کی قیمت لگے. اب اس طرح کی نیکی اگر زندگی میں تجھے 60 سالہ زندگی میں ایک بار بھی مل گئی نا تو تیری قیمت اس منڈی میں اچھی ہو جائے. یہ 60 سالہ زندگی کی سارے تیرے سجدے ساری تیری عبادتیں ساری تیری نمازیں اگر سارے تیرے روزے ساری تیری خیراتیں یہ اس کوالٹی کی ہو جائے تو اس زمین پہ چلتے جنات کو بھی تو دیکھے اور چلتے فرشتوں کو بھی تو دیکھے اللہ کی رحمت اترنے کو بھی تو دیکھے قیمت یہاں پہ کر جائے. مگر یہ سارا اس دیش کا کبھی دکھ پہنچا تجھے تو تو جھک گیا آپ کے راستے میں اس وقت تجھے صرف وہ دکھ یاد تھا باقی کچھ بھی یاد نہیں تھا. درد پہنچا تجھے ایک اللہ کا نام میرا کسی تکلیف اور درد کے بغیر تھا تسبیح اللہ 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 مگر تیری زبان اللہ اللہ کہہ رہی تھی تیرا دل اور تیرے تخیلات آئے بھائی اور ایک تیرا اللہ کے نام ہوگا جو ہاسپٹل میں بیٹھے تکلیف کے وقت تیرا نکل گیا. اللہ اب کا اللہ کا کہنے کا معنی کیا ہے کہ نہ بیٹا نہ بیٹی نہ ماں نہ باپ نہ دوست نہ ماں نہ کوئی اور ہے اب فقط وہی فوکس ہوتا ہے اس ایک اللہ کی قیمت وہ ہوتی ہے نفس کی جو پوری دنیا میں ہے. اس کو کہتے ہیں کوالٹی. اس کو کیا کہتے ہیں 20 25 30 ہزار فٹ کی بلندی میں جب طیارے میں جہاز میں سوار ہوگا اور جب پائلٹ کہتے ہیں کہ جہاز کے اندر کیا ہو گیا تھوڑا سا خرابی نقص واقع ہو گیا جب 35 ہزار فٹ کی بلندی پہ تو ہوتا اور پائلٹ کہہ دیتا ہے کہ اب یہ چلنے والی شے فقط اسی کے سامنے پھر دیکھ کہ سب سواروں کی توجہ کس طرح ہو جاتی ہے پچھلا سب کچھ ٹوٹ جاتا اس میں ہو جاتی ہے اور یہ ممکن تھا کہ وہ تباہ ہو جائے مگر جب سب کی توجہ
یہ لہریں، یہ ہوائیں مخالف چل رہی ہے، اب اس کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو جب سارے مل جاتے ہیں اور مل کے سب کی توجہ بھی اسی پہ ہوتی ہے، یہاں کو اس قدر خالص آرزو اور انتظام ہوتی ہے کہ رب مسکرا بھی رہا ہوتا ہے. اللہ سنیے قرآن میں کہتا ہے میرے بندے کو تو دیکھو، جب میں اس کو تھوڑا سا انتظار دے دوں، جب اس کو میں تھوڑی سی صحت دے دوں، جب میں اس کو تھوڑا سا مال دے دوں، جب میں اس کو تھوڑا سا عہدہ دے دوں، جب میں اس کو تھوڑا سا منصب دے دوں، تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ ورنہ بیچانے پھر میں اسے بھول جاتا ہوں، باقی اس کے دوست بن جاتے ہیں. قرآن اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان جب ہم انعام کر دیتے ہیں انسان کے اوپر، اولاد دے دیا، مال دے دیا، ابتدا دے دیا، ساری طرف سے جب یہ کیا ہو گیا امید اور قرآن کر گیا، سب کچھ اس کی خواہش کے مطابق ہو رہا تو یہ نہ ہے بل اللہ کہتا ہے پھر میں آہستہ سے کسی بھی سائڈ سے تھوڑی سی ڈور کو کھینچ لیتا ہوں، اور یہ اس کا تھوڑی سی ڈور کو کھینچ لینا یہ اگر بغاوت تیری کے سبب سے ہے، اگر تیری بغاوت کے سبب سے ہے تو یہ سزا ہوگی، اور اگر یہ اس کی محبت کے سبب سے ہے تو یہ سزا نہیں ہوگی بلکہ یہ اس کی ایک ادا ہوگی. یہ اس کی کیا ہوگی؟ جس کو آزمائش کہا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آزمائش کہا جاتا ہے. اب وہ دیکھنے والا جانتا ہے کہ آزمائش کس پہ ہے اور ابتلا میں کون ہے. ابتلا اور آزمائش یہ تکلیف کوئی گرفت میں کون آیا ہوا ہے اور آزمان اس کو رہا کربلا کی سرزمین کی ایک طرح سب کچھ نہیں رہا، بچے، بیویاں، سب کچھ برباد ہو رہا تھا، مگر ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ یہ محبت خدا کا حسین انجام ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ آزمائش باوجود کرواتے طہارت کے پاکیزگی کے خدا کی نافرمانی نہ کرنے کے ایسا ہوتا ہے تو سمجھ خدا تم سے محبت کر رہا اور کہیں تھوڑی سی ڈھیل لگی ہے، ذرا سی لگا تو اس کو بھی مغرب کر دینا چاہتا ہے، نکال دینا چاہتا ہے تاکہ تیری شفقت کو ہٹا. تو قرآن مقدس نے یہ جو کہا کہ ہم تقویٰ دینا چاہتے ہیں تمہیں، تقویٰ کا کیا معنی کہ تیری آنکھ کی، تیری حسرت کی، تیری نگاہ کی، تیری دعا کی کوالٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس کی کیا بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ اتنی کوالٹی بڑھ جائے، اتنی کوالٹی بڑھ جائے کہ تیرے ہاتھ اٹھے تو میری لپٹ بچ جائے. ادھر میرے ہاتھ بندے کے ہاتھ اٹھے ادھر میری رحمت مچل جائے. یہ نظارے ہیں جو رب کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ نظارے رب کرا کرا کے ایک طرف شیطان کو کھڑا کرتا ہے، ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں، رب کہتا ہے دیکھ تم جو کہہ رہے تھے کہ یہ فساد کریں گے زمین کے اندر، دیکھ کر ان کی آرزویں، ان کی یادیں، ان کی حسرتیں مجھے کتنی پسند ہیں، میں مسلسل ان کو دیکھتے جا رہا ہوں. یہ سب اب میری نگاہوں میں ہے، یہ سب اب میری نظروں میں ہے. اور گناہ گار
کسی نے داڑھی کو شیو کر دی، جو متقی تقویٰ کی طرف چلا گیا اس نے تھوڑی داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی، اور وہ جس میں سے وہ نکل کے گیا ہے اس کو آپ کو اتنا دور سے خیال کرتا ہے کہ یہ خدا کی رحمت سے بالکل کیا بس تیرا اتنا وقت سمجھنا کہ یہ کریم شیخ ہے، یہ داڑھی کو یوں کر رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے، یہ تیرا تنقید کرنا تیری ساری عمر کی نیکیوں کو برباد کر رہے گا۔ تیرا کیا کام ہے؟ اگر رب نے تجھے توفیق دے دی ہے تو تم تنقید کی بجائے شکر بجا ہوا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اس راہ پہ ڈال دیا ہے، اب میرا یہ دوست اس کو بھی پروردگار عالم اسی راہ پہ لگا رہا ہے، اسی پہ لگا رہا ہے۔ دیکھیے ذرا سا نیت اور بات اور ارادہ بدلنے سے ساری کائنات بدل جاتی ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ گے تو میں زیادہ کرتا چلا جاؤں۔ تو یہاں تقویٰ آ گیا، کیا کہا اس کو؟ تقویٰ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقی لوگوں کو کے لیے کیا ہے؟ ہدایت۔ اب تقویٰ کیا ہو گیا؟ صفائی قلب کرنا۔ اب تقویٰ کیا ہوا؟ شکستہ قلبی کا نام، ٹوٹے ہوئے دل والے دل کا نام تقویٰ ہے۔ تو جس کا جتنا قلب شکستہ ہے اتنا ہی متقی ہے۔ اور دل ٹوٹتا تب ہے جب انسان گناہوں کی زندگی میں ہو اور شرمندہ ہو تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل۔ اور پھر تقویٰ دوسرے درجے پہ کس کا نام ہے کہ نیکی سے، پرہیزگاری سے، عبادت سے، ذکر سے، شب بیداری سے، روزے سے، تہجد سے اپنے دل کو روشن کر دیا، مگر کسی پہ تنقید نہیں، مگر کسی پہ تنقید فوکس رکھا اپنے آپ کو اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک یہ دل ہے جس پہ رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایک وہ دل ہے جو رو پڑا رات کو اٹھا۔ ضروری نہیں کہ مسجد میں کھٹکائیں مولوی صاحب کا دماغ خراب کرے، پہلے ہی خراب ہو ان کا خراب کرے، مسجد میں توبہ کرنے جا رہا ہوں۔ جدھر کھڑے ہو تم اپنے خدا کو ادھر ہی پاؤ گے۔ اگر کسی کو باہر میں تیری نیت بدل گئی ہے، خدا کو باہر ہونے میں کوئی بات نہیں ہے۔ کسی شراب خانے میں تیری نیت بدل گئی ہے، خدا کو باہر جانے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ اور کسی بدکاری کی جگہ پہ تیری نیت بدل گئی، خدا کو باہر جانے سے کوئی روک۔ میں خدا پہ کسی کی جانکاری نہیں ہے، وہ جس کو بسنا چاہے وہ اس انداز میں بستا ہے کہ جتنی غلیظ جگہ ہو تیری اس کو نہیں دیکھتا، صرف تیرے دل کو دیکھتا ہے کہ کیا ہے۔ اور نہ بسنا چاہے تو کئی حاجیوں کو طواف کرواتا رہتا ہے۔ کیا کرواتا رہتا ہے؟ مار دیتا ہے، تھوڑا 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 اپنے مار میں سائز کرو، دوڑو۔ اور کسی کو بخشنا چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ حضرت مولا رسول نے فرمایا کہ گڈر نہیں آتا، بکروال جس کو کہتے ہیں، بکریاں چلانے والا گڈر کیا؟ بکریاں چلا، بکریاں چلاتے پہاڑ پہ چلا تھا، پہاڑ پہ بیٹھا ہوا، خیال آیا اس کے دل میں مجھے پیدا کیا ہے اللہ نے، نعمتیں دی ہیں، کسی نے اس کو تعلیم تو نہیں دی اور نہیں پتا تھا کہ رب کی تسبیح کیسے کرتے ہیں، اس کی عبادت کیسے کرتے ہیں، اس کو لیکن اتنا سے مجھ سے کرتا مولا میرے رب میرے قریب ہوتا، میں تیرا ساتھ ہوتا، میں تیرا ساتھ ہوتا، تیرے کپڑے بدلواتا، تیری جمعے نکالتا، تجھے تنگی کرتا۔ ایمان والے میرے جملے سن رہے ہیں، اس میں تسبیح بھی، اس میں تعلیم بھی، اس میں تلاوت بھی، اس میں ذکر تھا، اس میں کیا شے تھی؟ اس میں رکوع تھا، اس میں سجدہ تھا، اس میں پگڑی تھی، اس میں جبہ تھا، اس میں دستار تھی، اس میں اور کیا تھا؟ مجھے بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، اس کو
یہ باتیں کرتے ہوئے دیا یہ کیا کرتے رب کیسے بات کرتے ہو؟ وہ تو بے جان ہے، وہ تو پاک ہے. اچھا چلے گئے، رب نے موسیٰ سے ہم کلامی سے انکار کر دیا. پیغمبر سے مولا بات کیا ہے؟ کہا تجھے جس نے حق دیا ہے کہ میرے حکم نے جو مجھ سے ملے ہوئے ہیں ان کو جدا کر دو، میں نے تجھے ملانے کے لیے بھیجا ہے، جدا کرنے کے لیے تمہیں. آپ کو سمجھ آئی؟ یہ جو الفاظ گڈریا بول رہا تھا اس کے اندر صرف اور صرف اس کی اپنی ایموشنل انرجی تھی اور جو اس کا اپنا علم تھا، صرف اخلاص. رب نے جھڑکا موسیٰ کریم کو کہ موسیٰ کریم تو بنائے فصل کا کرنا مدی، نہ بنائے فصل کا کرنا مدی. موسیٰ تجھے ملانے کے لیے بھیجا ہے، خدا کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا. اور تجھے عربی نہیں آتی نہ ہے، تجھے فارسی نہیں آتی نہ ہے، تو جو زبان تو بولتا ہے وہ بھی میرے رب کی زبان ہے، اپنے زبان میں میں تو کہنا چاہتا ہے رب سے. آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ تو پنجابی کے اچھے انداز سے کہہ سکتا کوئی ہے، وہ پنجابی نہیں سمجھتا. بلوچی، پشتو، سندھی، ہندی، دنیا کے اندر 3000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 4000 کی زبان میں مرضی ہے، رب سنے گا. اور جو تو آسانی سے کہے گا وہی تیرے رب سے تعلق ہوگا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ. اس کو کیا کہا گیا؟ ایسا تقویٰ خود بخود تجھے برائی سے بچائے گا اور فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف دوڑا کے لے جائے گا. ایک فورس مل جائے گی تجھے جو تجھے نیکی کی طرف بڑھائے گا. وہ فورس کبھی انسانی ہوتی ہے، کبھی ملکی ہوتی ہے، کبھی جناتی بھی ہو جاتی ہے. وہ طاقت جو بھی تیرے ساتھ مہربان ہو گیا وہ تجھے کھینچ کے لے جائے گا رب کے گھر. تو ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اس کے لیے 5 چیزیں کرنی ہیں: اقامت الصلاۃ، نماز کی ادائیگی، یقیمون الصلاۃ، اور پھر دوسرا ومما رزقناہم ينفقون. جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہوا، انتظار مت کرو، انتظار مت کرو کہ جب رب دے گا تو ہمیں خیرات کرنی. رب کہتا ہے جو تمہیں دیا ہوا ہے، جو اسی میں سے کر. کیونکہ میری عطا کا انحصار اس پہ ہے کہ جو تیرے پاس ہے وہی دے، اور میری عطا تیرے دینے پر منحصر ہوگی. اور تیری اگر محدود لمیٹڈ سی تیری آمدن ہے اسی میں سے دے، تو تیرے تقویٰ کو دیکھتا ہوا میں تجھے 10 سے 700 دوں گا. جو تجھے دیا ہوا مت انتظار کر کے میں زردار بنوں گا کروں گا جی، مت انتظار کرو کہ میں ملینئرز بنوں گا. جو تجھا ہے میرے رسول نے جب صحابہ سے کہا آؤ اور بدر کے لیے اسلام کی احیا کریے اور اسلامی سرپرستی کریے، توحید کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ضرورت ہے تمہاری قربانیوں کی. جہاں ابو بکر نے کچھ دیا سارا سائے کر دیا، عمر آدھا سا بیٹھ لیا، حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ ہمیں سامان کے لا کے. وہی ایک صحابی ڈرتے ڈرتے دروازے سے باہر کونے پہ کھڑے، باہر کھڑے، نگاہ نبوت نے بھاگ لیا. کہا کیوں پہلے آپ پر کچھ نہیں آتا؟ پھر دیکھو کیونکہ نگاہ نبوت بھاگ لیتی ہے اور مصطفیٰ تیرے دل کی لہجہ سے واقف ہوتے ہیں. شعاع تیرے دل کی نکلتی ہے تو مدینے کی سرزمین میں ایک برپا ہو جاتا ہے اس طرح کہ میرے کسی امتی نے مجھے پکارا. آج السلام نے کہا کیا ہوگا؟ ڈرتے ڈرتے نکالا. کہ یا رسول اللہ آپ نے مانگی تھی چیزیں میرے گھر میں کچھ نہیں، میں نے دن کو آج مزدوری کی ہے اور یہ کھجوریں
ٹکڑے میں تھوڑی سی لے کے آیا میرا یہ احساس. نبی پاک نے سارے کے سارے سامان کو جمع کیا, اس کے اوپر اٹھایا, کہاں یہ جو چیز ہے یہ سب سامان میں بھی فوقیت دے. وہ ایسا بندہ بن کے تجھے تیرے رب کو تجھ پہ پیار, اس کو اس طرح منا, اس طرح منا, اس طرح منا, اس طرح تم روٹے ہوئے بچے کو منا. اس سے پیار کر, اس سے پیار کر, اس سے پیار کر. رات کو اٹھ جا, رات کو وہ زیادہ قریب ہوگا. رات کو اٹھ جا, رات کو وہ زیادہ قریب ہوگا. تنہا بیٹھ جا کیونکہ وہ تنہائی پسندی پہ ہے. الگ بیٹھ جا, اپنی زبان میں اس سے گفتگو کر, گھنٹوں گفتگو کر, اپنی زبان میں اس سے باتیں کر. اور جو تو مانگنا چاہتا ہے اپنے نفس سے بیٹھ کر پڑے گا لے کر اگر تم مانگ سکتا ہے بس ادھر ہی ہے, بیچ کے انسان کو نکال دے جا, بیچ اندر کے انسان کو نکال باہر کھڑا کر. تو یہ رمضان کا مہینہ میرے دوست آ گیا. میری اس وقت کی یہ گفتگو کا معنی مقصد یہ ہے کہ اس میں رب کی رحمت مہینے میں چھم 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 برس رہی ہوتی ہے. اتنی رحمت برس رہی ہوتی ہے, اتنی رحمت برس رہی ہوتی ہے. لہذا مت لگتا لگا کسی ہے کو جو لگتا نہ لگا لفظوں کے معنی اور اس کی لغت کو مت دے, وہ جو تیرے دل کی لغت ہے اس کو ہم سمجھتا, دل کی لغت ہم سمجھتا. پیاری سی بولی جو تجھے بولنی آتی ہے. آج بندہ بیٹھ کر رب سے خاموش, نہ زبان سے بول, کچھ بھی نہ کر. آج بندہ اپنے جسم سے اپنے روح کو نکال خود ہی لے جا کبھی گئے, خود ہی نکال کے لے جا مر کے, خود ہی نکال کے لے جا رب کی بارگاہ کے نیچے کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کر رب سے یوں چھوٹ جا کہ اس کو تجھے خالی بھیجتے ہوئے رب کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے, سائے لاتے ہیں, سائے لاتے ہیں. آج تک زمین پاکستان کو ایسے مومنوں کی ضرورت ہے. آؤ توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. ملا بھی توبہ کرے, پیر بھی توبہ کرے, فقیر بھی توبہ کرے, حکمران بھی توبہ کرے, جوان بھی توبہ کرے. آؤ مجموعے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤ تاکہ پورے پاکستان کی سرزمین میں رب کی رحمت برسنا شروع ہو جائے اور رب ہمارے حال میں آ جائے اور مصطفیٰ کی سرزمین سے یہ آواز آئے کہ سرزمین پاکستان کے مومنوں رب نے تم کو پسند کر لیا. بس تمہیں دکھنا ہے یہ مہینہ رمضان کا اور اس میں ظاہر مت کرو, اس میں کسی سے غصہ مت کرنا, اس میں کسی سے غصہ, اس میں مہینے 30 دن آپ مسکرانے کی کوشش کریں. 30 دن آپ کیا کریں, دیکھیے کہ آپ کے چہرے پہ رب بھی آپ جب خود مسکرانے کی کوشش کریں گے رب اس بناوٹی مسکراہٹ کو اصلی مسکراہٹ میں بدل دے گا. رب اس بناوٹی مسکراہٹ کو اصلی, اس آپ کی عارضی خوشی کو دائمی خوشی میں بنا دے گا. پھر تیرا چہرہ اس طرح مسکرا اٹھے گا کہ جب موت بھی آئے گی تو وہ شاعر اقبال نشان ہے موت مومن پر تو گویم جو مر گئے تبسم کر لگے ہو. مرد مومن کی نشانی ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں, جب موت بھی آ جاتی ہے تو مسکراتا ہو جاتا. لہذا چہرے سے یہ رونق ختم کیجیے, یہ فرعونیت مٹائیے, یہ حسد کی ہے جیسی سے بگڑے ہوئے چہرے, یہ جبوست زدہ, یہ نبوست زدہ, یہ چہرے مٹائیے, مسکرائیے. باپ بیٹے کے درمیان کی تفریح ختم کیجیے, بیوی شوہر کے درمیان کی تفریح ختم کیجیے, محلے میں پڑوس کے درمیان کسی کی تفریح ختم کیجیے. لے آئیے, بٹھائیے, ختم کیجیے سب, اور پھر بیٹھ کے انتظار کیجیے کہ اگر کوئی تمہارے کام رکے ہوئے